بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مبین۔ اسلام کے لشکر سے 5 بازو نکلے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید کی سربراہی میں 1900 سواروں کا دستہ نکلا۔ ابو سفیان کا سانس اندر گیا، تھوڑی دیر تک باہر نہ آیا۔ خالد بن ولید کے لشکر کو حکم تھا کہ مکہ کے زیریں علاقے سے پورے مکہ کے گرد گھوم کے جائے اور صفا کے مقام کے پاس پہنچے۔ قبیلوں کے قبیلے گزرتے رہے۔ ہر قبیلے کو دیکھ کے ابو سفیان پوچھتا، یہ کون؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیتے، مہاجرین کا علم سیدنا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سواروں کا بھاری دستہ لے کر بائیں طرف سے بالائی حصے سے ہو کر مکہ میں داخل ہونے جا رہے تھے۔ انہی کے ہاتھ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم دیا تھا۔ حکم بھی دیا تھا کہ مکہ پہنچ کے میرا پرچم، پوری اسلامی فوج کا پرچم، ہجون کے مقام پہ لگانا۔ اب کون نہیں جانتا تھا ہجون میں کون سی ہستی خواب دیدہ ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہی جن کے روبرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کہی تھی، جنہوں نے اس دنیا میں پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ لبیک کہا تھا اور یقین دلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے اور مکارم اخلاق کے اونچے درجے پہ ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ وہ یہی دن تھا جس کی سیدہ نے بشارت دی تھی۔ اس دن ان کی قبر کے قریب اپنی فتح کا جھنڈا لگانے سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ وہیں لگا جھنڈا، وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قدم رکھا، پھر خانہ خدا کی طرف گئے۔ انصار کا لشکر خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کی کمان میں تھا۔ وہ پہاڑ کے دہانے سے گزرے تو اوپر کھڑے ابو سفیان پہ نظر پڑ گئی۔ انہیں بھی بدر، احد اور خندق کے سارے دنوں سے پہلے عقبہ کی گھاٹی پہ چاند رات کو دیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ حلف کے بعد مکہ کے اوباشوں کے ہاتھوں اپنی پٹائی یاد تھی۔ سر اٹھا کے ہاتھ میں پکڑا جھنڈا ہلا کے اونچی آواز میں بولے، آج گھمسان کارن ہے، آج کعبہ میں قتل حلال ہوگا۔ ابو سفیان کے پیروں سے پہاڑ کھسکنے لگا۔ پوچھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کون ہے؟ کہا، یہ خزرج کا سردار ہے۔ ابو سفیان لشکر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن ڈھونڈنے لگا، کسی طرح بات ان تک پہنچاؤں، مکہ کو بچاؤں۔ ایک لوہے میں سر سے پاؤں تک لدا ہوا، آئینی خدوں، نکھری زروں، لمبے نیزوں اور چمکتی تلواروں سے مزین گھڑ سوار اور اونٹوں پہ چڑھا دستہ آگے آیا۔ ابو سفیان پہلے ہی سینہ پکڑ کے کھڑا تھا۔ بولا، یہ کون؟ سیدنا عباس بولے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ وہ اپنی قصوہ پہ کالی پگڑی پہنے، عاجزی کی انتہا میں جھکے سر کے ساتھ بیٹھے۔ اتنی عظیم شان فتح کا فاتح اور عجز و بندگی میں اتنا جھکا ہوا کہ سر مبارک قصوہ کی گردن کے پاس اور ٹھوڑی کوہان کی کونے کو چھو رہی تھی۔ دنیا کے فاتحوں کے لیے اصول طے کر دیا، جتنی بڑی فتح اور کامیابی اتنا زیادہ جھکو۔ مفتوح ابو سفیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ لپک کے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، حضور۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی۔ ابو سفیان بولا، حضور سعد بن عبادہ یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ کعبہ کی عظمت میں اور اضافہ کرے گا۔ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے سعد بن عبادہ وہاں مار دھاڑ نہ کرے، کیونکہ ان کے جذبات مچلے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آگے بندے بھیجے، سیدنا سعد بن عبادہ کو اپنے پاس اسٹاف میں بلایا اور ان کی کمانڈ کا جھنڈا انہی کے بیٹے قیس بن سعد کو دے دیا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کے نیچے سے گزر گئے تو سیدنا عباس نے ابو سفیان کو دوڑایا کہ جا اب اپنی قوم کے پاس اور انہیں اطلاع دے کہ اپنے گھروں یا تیرے گھر یا خدا کے گھر بیٹھ جائیں، بچ جائیں گے، جا انہیں بچا۔ ابو سفیان بھاگا گیا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرنے لگا۔ اس کی بیوی ہندا ابھی تک ترنگ میں تھی۔ ابو سفیان کے سہمے ہوئے لہجے میں باتیں سن کے سناٹے میں آ گئی، بولی، اس موٹے کی مونچھیں نوچ لوں، یہ کنانا کا ڈرپوک سردار پاگل ہو گیا ہے، کوئی اس کی بات نہ مانے۔ وہ آ کر ابو سفیان سے الجھ پڑی۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کس کی مانے۔ مسلمانوں کے لشکر مکہ کی ہر سمت سے شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شہر کے اطراف غبار کا طوفان اٹھا ہوا تھا۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ کئی بھونچال مکہ میں آ گئے ہوں۔ مکہ کا ہر گھر کانپ رہا تھا، ہر مکین کپ کپا رہا تھا، صرف خدا کا گھر چمکتی اجلی دھوپ میں مسکرا رہا تھا۔ سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے چہرے پہ لالی ابھی باقی تھی۔ غصے سے ابو سفیان کا گریبان پکڑ لیا اور بولی، تم سردار ہو کنانا کے، بچاؤ سب کو، دفاع کرو مکہ کا۔ ابو سفیان نے ہندا کا بازو پکڑ کے دور کیا اور چلا کے بولا، مکہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اسے فتح کر لیا گیا ہے، تم اپنی جان بچاؤ، باقیوں کو بھی بچانے دو، ہٹ جاؤ، ہم ہار گئے۔ لوگ سہم کے اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ ہندا اپنے بال کھول کے وہیں بیٹھ گئی، اس کی ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کی قوت نہ رہی۔ ابو سفیان اسے کھینچتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ ہندا ابھی تک ہوش و حواس میں نہ تھی، پھر بھڑک اٹھی، بولی، یہ سب ہوا کیسے؟ ابو سفیان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا اور اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی شان و شوکت بھرے گھر میں دیوار کے ساتھ سجا چمکا کے رکھے ہوئے لکڑی، پتھر اور دھاتوں کے بنے بتوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ہندا، ہم اس لیے ہارے کہ ہم نے اپنے سے بھی کمتر بتوں کو اپنا خدا سمجھے رکھا، بنائے رکھا۔ ہندا نے پہلی بار خشونت سے اپنے خداؤں کو دیکھا، اپنے بتوں کو دیکھا، جیسے سارا قصور انہی کا ہو، اور پھر وہیں مایوسی میں گر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پانچوں بازو کہے ہوئے راستوں سے ہو کر مقرر کی گئی جگہوں پر پہنچ گئے۔ مکہ کے بچے، عورتیں اور مرد اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کی درزوں سے گھوڑوں، اونٹوں اور پیدل دستوں پہ چلی آئی اتنی بڑی فوج کی گھن گرج، خوشخطا چال اور رفتار کی جھلک دیکھ کے لرزتے رہے۔ سب چھپ گئے۔ مکہ ایک آسیب زدہ خالی شہر نظر آنے لگا۔ جو اپنے گھروں میں نہ بھاگ سکے وہ حرم کعبہ میں جا کے سہم کے بیٹھ گئے۔ مکہ کے کچھ اوباشوں، بنو بکر کے چند چھچھوروں کو لے کر عکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو مکہ کے زیریں حصے سے آتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید کے گھڑ سوار زور آور دستہ پہ چھپ کے تیر چلانے لگے۔ انہیں شاید علم نہیں تھا کہ اس مضبوط دستے کا کماندار کون ہے۔ خالد بن ولید نے چند لمحوں میں گھوڑوں کو وہ حرکی قوت دی کہ سارے پچھاڑ دیے۔ ایک ہی حلے میں ان شرارتی لوگوں میں سے 20 مار کے گرا دیے، باقی بھاگ گئے۔ عکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو بھی جدھر منہ ہوا ادھر بھاگے۔ خالد بن ولید کے دستے سے 2 مسلمان بھی شہید ہو گئے، جو غلطی سے خالد بن ولید کے پیچھے چلتے ہوئے کسی اور گلی میں جا نکلے تھے۔ یہ 2 مسلمان سیدنا قرظ بن جابر فہری اور سیدنا نفیس بن خالد بن ربیع تھے۔ خالد بن ولید مکہ کے گلی کوچوں سے اپنا پورا لشکر گزار کے صفا کی پہاڑی کے پاس جا ٹھہرے، جہاں ٹھہرنے کا حکم تھا۔ سیدنا زبیر بن عوام اسلام کا مرکزی لشکر لیے اپنی خالہ اور پہلی زوجہ رسول محسن رسول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فتح گاڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہنچ گئے۔ وہیں سیدہ کی قبر کے پاس اس وقت بھی نشانی کے طور پر وہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ مکہ میں جگہ جگہ اعلان ہو رہا تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان یا حکیم بن حزام کے گھروں میں پناہ لے لے اسے امان ہے، جو خدا کے گھر کے احاطے میں چلا جائے اسے امان ہے۔ ہر طرف امان ہی امان۔ یہ وہی شہر تھا جس نے پچھلے 21 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو امان نہیں دی۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا صدر مقام بنانا تھا۔ فتح مکہ کا مرکزی دفتر شیب ابی طالب میں۔ مکہ فتح ہو چکا، اب فاتحہ فوج کا کیمپ آفس مکہ میں کہاں ہو؟ کچھ نے مشورہ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آبائی گھر، کچھ نے کہا خدا کے گھر کا صحن، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ اور یادیں یاد آ رہی ہوں گی۔ 3 سال کا وہ ہولناک زمانہ جب ساری دنیا سے ان قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا تعلق توڑے رکھا تھا۔ اسی مقام اور جگہ پہ ان کی سچ اور غنی محسن زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی زندگی کے آخری دن کس قدر قسم و پرسی میں گزارے تھے۔ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سرپرست چچا سیدنا ابو طالب نے کیسے ان کی حفاظت کی تھی۔
انہی 3 برسوں کی سختیوں کو جھیل کے وہ دونوں محسن ہستیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ اس شیب ابی طالب سے بھڑکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس روز کون سی جگہ زیادہ قابل احترام ہوتی؟ حکم ہوا وہیں شعب ابی طالب میں میرا خیمہ لگایا جائے۔ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تو سارے مکہ کے لوگوں میں وہیں جا کے امان لینے کی خاطر دوڑ لگ گئی۔ ہر کوئی اس مقام کو دیکھ دیکھ کے ترسے کہ وہاں تک رسائی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں اپنے سرخ چمڑے کے سجے ہوئے خیمے میں گئے، غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز فتح پڑھی۔ یہ صبح چاشت کا وقت تھا۔ دن تھا 17 رمضان 8 ہجری بمطابق 27 دسمبر 629 عیسوی۔ خیمے میں زیادہ دیر آرام نہیں کیا، جلدی باہر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہوئے اور مہاجرین اور انصار کے جلوس میں خدا کے گھر مسجد حرام تشریف لائے۔ قصوہ پہ بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 61 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ بیت اللہ کے گرد اور اس کے اندر اس وقت 360 بت تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی سے بتوں کو ٹھوکر مارتے، بت گر جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا ہے، باطل جانے والی چیز ہے۔ طواف سے فارغ ہو کے سیدنا عثمان بن طلحہ کو بلایا، کلید بردار کعبہ کو، ان سے کعبہ کی کنجی لی۔ خدا کے گھر کی کلید اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، جسے چاہتے دیتے۔ اللہ نے اپنے گھر کی چابی جسے بھی دینا تھی انہی کے ہاتھوں دلوانی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر گئے، اپنے ساتھ صرف بلال بن رباح اور سیدنا اسامہ بن زید کو لیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اندر دیواروں پہ پیغمبروں کی تصویروں اور بتوں سے فرش بھرا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنی ہوئی تصویروں کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر دیکھ کے کہا، خدا کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ بیت اللہ کی اندرونی دیوار پہ سیدہ مریم اور ابن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھی۔ بیت اللہ کے اندر ایک لکڑی کی کبوتری کا بھی بت تھا جسے پوجا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اسے توڑا، دیواروں پہ تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، بیت اللہ کے تمام گوشوں کو توحید اور تکبیر کی آواز سے پاک کیا۔ حبل کے ہیبت ناک بت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی چھوئی تو وہ اوندا گر گیا۔ فارغ ہو کے اللہ کے گھر کو اندر سے پاک کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ خدا کے گھر کا ہزار ہا دیکھتی آنکھوں کے سامنے پہلی بار بتوں سے پاک بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحن کعبہ لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا ہے، سب منتظر مکہ کے تمام قیدی مکینوں کے لیے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم ملتا ہے۔ وقتی امان تو مل گئی، اب ان دشمنوں اور مجرموں کی سزا کیا ہوگی؟ سب سہمے ہوئے سامنے کھڑے تھے، شرمندہ اور خوفزدہ۔ ان کے چہار اطراف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلواروں اور نیزوں سے مسلح فوج کے دستے چاق و چوبند۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے سے قدم اٹھا کے خدا کے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہو گئے۔ خانہ کعبہ کا 7 فٹ اونچا دروازہ کھول کے اس کے دونوں کھلے پٹ پکڑ لیے، سامنے کھڑے ہجوم کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ جدھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جاتی ادھر قریش مکہ کے سانس رک جاتے، چہروں کے رنگ خاک ہو جاتے۔ جاری ہے جزاک اللہ خیر۔